बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से अहम कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये 9 रुकनी कमेटी है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये अटारनी जनरल साहब के हुक्म से ये सारा कुछ हुआ है। फिर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने सरकारी इदारे पर जाकर हमला किया है, और ये मुस्लिम लीग नून का पुराना शेवा है। और अब जब ये सारा मामला हो गया है तो मुस्लिम लीग नून ख़ुद ही धमकियां भी दे रहे हैं। एक हमला करते हैं और फिर धमकियां देते हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं और अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ मुबैना करप्शन की जो तहकीकात हैं, उस पर नैब बलूचिस्तान ने अहम रिपोर्ट जारी कर दी है। हम देखते हैं कि नैब के जो काम हैं, और वो सिंध में हों या बाकी किसी और इलाके में, तो वो हमें नज़र आते हैं। बलूचिस्तान में हमेशा से ही वहाँ ऐसे लोग इक़्तिदार पे रहे हैं कि जो सारा कुछ खुद खाते रहे हैं। जो कभी ज़रदारी माफिया के लोग होते थे, कभी फजलुर रहमान के, कभी नवाज़ शरीफ के, कभी कोई होता था, कभी कोई होता था। वो लोग बलूचिस्तान के आम लोगों को हमेशा ही उनके हकूक़ सलब करते थे, और उनके हकूक़ उन तक उनका हक़ नहीं पहुंचता था, और ये सारा कुछ रास्ते में हड़प कर जाते थे। अब उन जो मेंबरान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की वहाँ पर बदमाशी थी, उसके ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाइयाँ की हैं। बलूचिस्तान ने साबिक़ और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट, आला सरकारी अफसरान समेत सैकड़ों आला ओहदेदारान की मुबैना करप्शन के 150 से ज़ायद केसेस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब बलूचिस्तान की जानिब से 2021 के दौरान जो अपनी कारकर्दगी पेश की गई, उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि 150 केसेस मौजूदा और साबका अरकान पार्लियामेंट और सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ हैं। 2021 में नैब बलूचिस्तान ने महकमा कोस्टल डेवलपमेंट एंड फिशरीज़ और इसके अलावा जो बाकी रेड क्रिसेंट है के अफसरान और मातहत अमले और बासर अफराद की करप्शन और गैर कानूनी असासों के 20 रेफरेंसेस दायर किए, जबकि अरबों रुपए की करप्शन के 120 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत हैं इन डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अफराद को गिरफ़्तार किया गया जो सीनियर अफसरान थे। करप्शन से लूटी गई तकरीबन 6 अरब रुपए की ख़ती रकम नकद जायदादों और जेवरात की सूरत में करप्ट अनासर से वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई, जबकि मौजूदा और साबका अरकान पार्लियामेंट, आला सरकारी अफसरों समेत आला अहदेदारों की मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नैब बलूचिस्तान ने 2021 में 550 शिकायत की जांच पड़ताल के बाद करप्शन के बड़े बड़े केसेस शुरू किए। मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी महकमों में बड़े पैमाने पर करप्शन का सुराग लगाया गया, जबकि नैब की तदारक की पॉलिसी के तहत जो महकमा सेहत बलूचिस्तान में करप्शन की रोकथाम करते हुए दवाइयों की मियारी और कम कीमत पर ख़रीदारी के अमल में इस्लाहात के साथ साथ महकमा खुराक में गंदम की सरकारी नर्ख पर किसानों से बर वक्त ख़रीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया। महकमा खुराक और महकमा सेहत को नैब की कार्रवाइयों से बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। साल 2021 में नैब बलूचिस्तान के लिए बहुत अहम साल साबित हुआ, जिसमें बलूचिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन मुश्ताक रईसानी केस का फ़ैसला सामने आया, जिसमें अदालत की जानिब से ना सिर्फ मुलज़मान को सज़ाएँ सुनाई गईं, बल्कि अरबों रुपए के मनकूला और गैर मनकूला असासे भी हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले किए गए। इसके अलावा महकमा खुराक, कमिश्नर ऑफिस ख़जाना समेत 16 दीगर केसेस में एहतसाब अदालत की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गईं। पिछले साल नैब बलूचिस्तान की काविशों और मुअज़्ज़ज़ अदालत की मुआवनत से गवादर में अरबों रुपए की सरकारी अराज़ी को करप्शन की नज़र होने से बचाया गया। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले अल्तवा का शिकार मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए अमली इक़दामात उठाने के साथ साथ नैब के फौरी एक्शन से मुतअद्दिद प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में हज़ारों लोगों को फ़्रॉड से बचाया गया। और ये वो फ़्रॉड था जो वो करने लगे थे, और वो फ़्रॉड होने से पहले बचाया गया। ये भी नैब की एक बड़ी कारकर्दगी है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में हमेशा से ही करप्शन का बाज़ार गर्म रहा। ना वहाँ इतना मीडिया का कोई किरदार था, ना वहाँ पर सिविल सोसाइटी का कोई किरदार था, और वहाँ पर जो कबायली निज़ाम है, फिर जिस तरीके से दहशतगर्दी के वहाँ पर हालात थे, फिर बॉर्डर के मामलात, ईरान बॉर्डर हो या अफ़गानिस्तान बॉर्डर हो, बड़े मसाइल थे। ये वाहिद नैब ही है जिसने इन पिछले 2-3 सालों में बड़े पैमाने पर वहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं, और इन कार्रवाइयों से रियासत को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है। और इस पर नैब की जो बलूचिस्तान और कोयटा की टीम है वो वाकई दाद की हकदार है कि उनको दाद दी जाए, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं।
پھر معاملہ آ جاتا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما روہیل اصغر کا۔ روہیل اصغر وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA بھی ہیں، جنہوں نے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر گالیاں دی تھیں، اور پھر جب گالیوں کا پوچھا گیا تو یہ گالیاں دیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی کون سی ثقافت یا کلچر ہے جہاں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ روہیل اصغر کے جو کوارڈینیٹر ہیں شہباز، انہوں نے الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے دفتر پر حملہ کیا ہے اور افسران پر تشدد کیا ہے۔ لیسکو حکام کے مطابق شہباز نے جو قومی اسمبلی کے رکن روہیل اصغر کے کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے لیسکو SE سرکل 3 میں توڑ پھوڑ کی اور SEO ذوالفقار بلوچ پر حملہ کیا۔ چیئرمین لیسکو یونین ظہور عوان نے الزام لگایا کہ نون لیگی رہنما کے کوارڈینیٹر نے ساتھیوں کے ہمراہ مجھ پر تشدد کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز ناجائز کام کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، اور واقعہ پر لیسکو سرکل 3 کے ملازمین نے احتجاجاً کام بند کر دیا۔ ظہور عوان نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اور ساتھیوں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز نے روہیل اصغر کے بہاف پر یہ حملہ کیا ہے، اور بیسیکلی جو ان کے ڈیرے ہیں وہاں پر بجلی کے بل پہلے آج تک کبھی ان کے بجلی کے بل انہوں نے دیے ہی نہیں تھے، نہ یہ بجلی کے بل دیتے تھے، نہ یہ کوئی ریاست کو ٹیکس دینے کو تیار ہیں، نہ یہ اثاثے ظاہر کرنے کو تیار ہیں۔ اور ان کے اپنے کرتوت یہ ہیں کہ ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ مختلف بیرون ملک کمپنیوں کے چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں اور اقامے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں ان کی بدماشی دیکھے کہ یہ لیسکو پر اس وجہ سے حملہ کرتے ہیں کہ لیسکو اب ان کو بل بھیجنا شروع کر دیا ہے، جو ماضی میں ان کو بل نہیں بھیجے جاتے تھے، بلکہ یہ اپنی مرضی سے بجلی کا استعمال کرتے تھے اور کوئی بل نہیں دیتے تھے۔ اب جب ان سے بل ریکور ہونا شروع ہوئے، جب لیسکو نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کیں اور عدم ادائیگی کی بنیاد پر ان کے میٹر جو وہاں سے اتارنا شروع کیے، تو ان کو بڑی تکلیف ہے اور انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج کر رہے ہیں لیسکو کے ملازمین، اور انہوں نے رات گئے بھی کیمپ لگا کے احتجاج کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بدماشی کی ہے، اور اس بدماشی کی وجہ سے اگر ہم کسی کے خلاف قانون کے مطابق بل بھیجتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر آ کے حملہ آور ہوتا ہے تو پھر ہم کام کیسے کریں گے۔ حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جلد از جلد شہباز کو گرفتار کیا جائے، اور اگر اس میں روہیل اصغر بھی ملوث ہے تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے جائزے کا، اور یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ معاملہ شروع کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس معاملے میں ہم درخواست نہیں دیتے، اور جب تک اس معاملے میں ہم جو میڈیکل ہے اس کو نہیں دیکھ لیتے، اور جو ہمارا لنڈن ہائی کمیشن ہے وہ فارمیلٹیز پوری نہیں کر لیتا، تب تک ہمیں درخواست دینے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے پہلے فارمیلٹیز پوری کی جائیں۔ اس میں ایک فارمیلٹی یہ تھی کہ جو میڈیکل جمع کروائے گئے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی طرف سے، ان کا جائزہ لیا جائے۔ اب اس کے جائزے کے لیے، میڈیکل رپورٹس کے جائزے اور واپسی کے لیے اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سینئر پروفیسرز پر مشتمل 9 رکنی اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے۔ میڈیکل بورڈ 5 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف ندیم اسپیشل میڈیکل بورڈ کے کنوینئر ہوں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب، پروفیسر ڈاکٹر ثاقب سعید بورڈ میں شامل ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد حمید، پروفیسر ڈاکٹر بلال ایس محی الدین بورڈ میں شامل ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر امبرین حامد اور پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی بورڈ کا حصہ ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مونا عزیز اور ڈاکٹر ختیجہ عرفان خواجہ بھی بورڈز میں شامل ہیں۔ بورڈ نواز شریف کی 29 صفحات پر مشتمل میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لے گا۔ بورڈ 5 روز کے اندر نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں اپڈیٹ کرے گا۔ یہ معاملہ اس وجہ سے شروع ہوا تھا کہ جو رپورٹس جمع کروائی جاتی رہیں، اور یہ آخری جو رپورٹ ہے یہ جولائی 2021 میں جمع کروائی گئی تھی نواز شریف کی طرف سے۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہر مہینے میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کروائی جاتی رہیں گی رجسٹرار کے پاس۔ جب ان کا ڈاکٹر وہاں پر پکڑا گیا اور اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تو اس کے بعد میڈیکل آنا بند ہو گیا۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے لنڈن ہائی کمیشن کو کہا تھا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ وہ نہ صرف میڈیکل رپورٹس کا جائزہ کرنے دیں بلکہ ڈاکٹر سے بھی ایک میٹنگ رکھوائیں
شریف فیملی نے انکار کر دیا تھا لنڈن میں اور کہا تھا کہ ہم نہیں ملنے دیں گے یا ہم ملاقات ارینج نہیں کروا سکتے، اور یہ 2 دفعہ کیا ہے لنڈن ہائی کمیشن نے۔ اٹارنی جنرل صاحب کے حکم پر اب پنجاب حکومت نے یہ 9 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے۔ یہ 9 رکنی میڈیکل بورڈ 5 دن کے اندر اندر یہ بتائے گا کہ آیا نواز شریف کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کو بیرون ملک علاج کروانا بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور اس میڈیکل کی بنیاد پر وہ ایک رپورٹ تیار کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی جائے گی، جس میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ اس کو بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا یہ علاج ہے، اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کی جان کو آپ کو خطرہ ہے اور اب اس کا باہر رہنا ضروری ہے۔ یہ کنکلوژن ضرور فائنڈنگز ضرور دی جائیں گی اس میڈیکل بورڈ کی طرف سے، اور اگر میڈیکل بورڈ یہ رپورٹ دے دیتا ہے اور یہ حکومت کے پاس جمع کرواتا ہے کہ نواز شریف کو اس وقت کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو یا وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتے، یہ رپورٹ جائے گی، تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کی درخواست کے ساتھ یہ میڈیکل کی رپورٹ لگے گی۔ یہ آفیشیل رپورٹ ہوگی کیونکہ حکومت نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، تو اس بنیاد پر پھر نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوگی اور شہباز شریف کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بجائے اس کے کہ ایک غلط درخواست دے کر ایک ریمیڈی کو ضائع کرتے، انہوں نے ساری فارمیلٹیز کو پورا کر لیا، اور اب 5 دن کے اندر اندر یہ میڈیکل رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔